تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور حوازنها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، محترم سامعین اور برادران اسلام، اللہ جل جلالہ و نوالہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مسلمان، تمام ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے کہ یہ میرا سگا بھائی ہے، ایک ہی باپ سے اولاد ہے، اور ایک بھائی نسبتی بھائی ہوتا ہے کہ یہ میری اہلیہ کی طرف سے فلاں کا یہ ہے نسبتی بھائی، اور ایک اسلامی بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے محلے میں نہ رہتے ہوں، چاہے وہ ہمارے صوبے میں نہ رہتے ہوں، چاہے وہ ہمارے ملک میں نہ رہتے ہوں، دنیا کے آخری کنارے میں کیوں نہ ہو، ہر مسلمان وہ ایک دوسرے کے لیے بھائی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو رشتہ ہے وہ کس بنیاد پر رشتہ ہے۔ فرمایا کہ الدین والنصیحہ، کہ دین وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے، یعنی کہ یہ جو بھائی ہے وہ خیر خواہی میں بھائی ہے۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اچھا چاہتا ہے، جس طرح ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، اچھا رہے، میرے سے اس کو کچھ تکلیف نہ ہو، ایسے ہی فرمایا کہ ہر ایمان والا وہ دوسرے مسلمان کے لیے، دوسرے ایمان والے کے لیے وہ خیر خواہ بنے۔ اور خیر خواہی میں فرمایا کہ پہلے سب سے پہلی تو خیر خواہی اللہ سے، کہ اللہ کو ایک مانے اور اسی کو رزق دینے والا، پالنہار، خالق و مالک مانے۔ اور پھر خیر خواہی میں دوسرا نمبر ہم سب کے محبوب رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سے خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اگر اللہ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو عاجز ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو سارے کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی خیر خواہی ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اور پھر تیسری خیر خواہی یہ ہے کہ عامت المسلمین کے ساتھ انسان کو بھلائی کا اور خیر خواہی کا معاملہ فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو دین وہ صرف نماز کا اور صرف روزے کا اور صرف اسلامی لباس کے پہننے کا نام دین نہیں ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جن میں صرف عبادت کو مذہبیت شمار کیا جاتا ہے کہ فلاں کی پرستش کی جائے، فلاں کی پوجا کی جائے، اور نہ جانے دنیا میں طرح طرح کے قومیں ہیں جو اپنے مذہب کی جو پہچان، شناخت، جو اس کی تعریف ہے صرف عبادت ہے۔ یہ فلاں کے سامنے جھکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندو ہیں، اور یہ فلاں جیسس کو مانتے ہیں، یہ عیسائی ہیں، اور یہ کسی کو نہیں مانتے، تو بس یہ نظریات کا کھیل ہے۔ لیکن دین اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، نہ نماز مکمل دین ہے، نہ روزہ مکمل دین ہے، اور نہ ہی دیگر عبادت مکمل دین ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل، آدھا تیتر آدھا بٹے، ایسا مت بنو، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایک آدمی نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، پنج وقت نماز کا اہتمام کر رہا ہے اور سنت کو اس سے اپنے چہرے کو سجایا، لیکن اس کا پڑوسی اس کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا ایمان ناقص ہے اور نامکمل ہے۔ اور دین اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے انما المؤمنون اخوہ کے تمام بھائی ہیں، یہ اتحاد ضروری ہے۔ جب اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جب بھی کسی قوم نے آپس میں اتحاد کیا تو وہ اپنے سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا اور مغلوب کر دیا، اور وہ دنیا میں غالب آ گئے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو دنیا میں کئی طرح کے مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس میں اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری دنیا میں عیسائیت نمبر 1 ہے اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، اور دنیا میں یہودی تو بالکل بہت کم ہے۔ اس آبادی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے مسلمان اور عیسائی کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد تو بالکل کم ہے، لیکن ان کا جو اتحاد ہے انہیں ساری دنیا پر فوقیت دے گیا۔ اور ایک وقت تھا جب مسلمانوں میں بھی اتحاد تھا، اللہ نے چھوٹی سی تعداد والی مسلم قوم کو ساری دنیا پر فتح عطا فرمائی تھی۔ غزوہ بدر میں حضرات صحابہ 313 ہیں، 1000 پر فاتح ہو گئے۔ غزوہ موتا میں 3000 صحابہ اور 1,00,000 کی فوج مد مقابل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو امیر بنا کر بھیجا، اور حضرت زید بن حارثہ اور دیگر صحابہ کو حضرت خالد بن ولید کو گئے، جا کر انہوں نے اپنے اتحاد کی بنیاد پر ایسی رنگتی بنائی، ایسا انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا، دشمن صرف اس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہو گئے، ارے یہ 3000 ہو کر اتنا متحد ہو کر آ رہے ہیں، تو پھر ہماری تو خیر نہیں، اسی سے انہیں ناکامی ہو گئی۔ تو اتحاد یہ دین اسلام کی اہم بنیاد ہے کہ جب متحد تھے اللہ نے دنیا پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو تیار کرو، مضبوط کرو، طاقتور بناؤ، جو چیزیں تمہیں طاقتور بناتی ہیں اس کو اپناؤ اور اس کو اختیار کرو، اور آگے فرمایا کہ آپس میں متحد ہو کر رہو۔ اگر تم مضبوط رہو گے
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، اللہ اس کے پیر کو اکھاڑ دیں گے۔ لیکن آج ہو کیا گیا، جب مسلمانوں ہمارے اندر سے ہی اتحاد ختم ہو گیا تو ایک چھوٹی سی تعداد جس کا نمبر بہت چھوٹا ہے وہ قومیں آج مسلمانوں پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں متحد ہیں، المسلمون کالجسد الواحد، ایک مسلمان جتنے بھی ہیں وہ دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جتنے بھی ہیں سارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کا ایک عضو اگر جدا ہو جائے، اس کو کچھ تکلیف پہنچے تو سارا بدن اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر جاتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، مار پیر کو لگے گا، لیکن آنسو جو ہے وہ آنکھوں سے آئیں گے اور کراہنا وہ زبان سے ہوگا۔ جس طرح ایک جسم میں رہ کر ایک عضو دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی سارے مسلمان الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ در حقیقت یہ آیت جو نازل ہوئی شماس بن قیس ابن شماس کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیس ابن شماس ایک یہودی تھا، اور یہودی ایسا نابینا، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، لیکن اس کا دماغ بہت، اللہ نے اسے دماغ بہت دیا تھا، نابینا تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف ڈال رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے، اس موقع پر اس نے مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں آپس میں لڑائی کروائی۔ لڑائی کیسے کروا رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ اے اوس کے لوگ دیکھو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کا قتل کیا۔ اور پھر خزرج کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا اے خزرج کے لوگوں، یہ اوس کے لوگ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کا قتل کیا ہے، آج تم ان سے صلح کر رہے ہو۔ یہ 120 سال سے چل رہی جنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے اس ایمان کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو ملا دیا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اتنی سخت نفرتیں ان کے درمیان تھی، 100 سال سے آپس میں جنگیں چل رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بنیاد پر انہیں ملا دیا تھا۔ اور یہ یہودی آپس میں نفرت پیدا کر رہا تھا کہ دیکھو ان سے اتحاد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کلمے کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو مت، صرف ظاہری چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بنیاد پر آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان جب آپس میں رہے تو محبت کیسے باقی رہے گی؟ اللہ نے سب سے پہلے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے لوگوں اپنے گال کو، اپنے اس چہرے کو یہ مت پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ بنیادی چیز ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے جو پہچان ہوتی ہے، جو ملاقات ہوتی ہے، سب سے بنیادی وجہ اس کی بات چیت ہوتی ہے۔ انسان سب سے پہلے بات چیت کرتا ہے، اسی سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ مان کر چلیے اگر جب پہلی مرتبہ کسی آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے، اس نے پیار سے، محبت سے، مہذب انداز سے بات کیا تو سامنے والے کو اندازہ ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا سمجھدار مہذب ہے۔ اگر کوئی نفرت سے اگر بات کرتا ہے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اس کے لیے میرے لیے اس کے دل میں نفرت ہے۔ اور اگر کوئی متکبرانہ انداز سے بات کرے گا، آدمی اندازہ لگا لے گا کہ یہ تو بد اخلاق ہے، اس کے اندر تو گھمنڈ و تکبر بھرا ہوا ہے۔ تو بیسک چیز جو ایک دوسرے کے تعارف کا ذریعہ بنتی ہے وہ ملاقات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے ایمان والو اپنے چہرے کو، اپنی گال کو مت چڑھاؤ، مت پھیرو۔ اگر کسی سے بات چیت کر رہے ہو تو مہذب انداز سے گفتگو کرو۔ یہاں دین اسلام کی خوبی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْمُسْلِمِ،
للمؤمن کہ ایمان والوں کے ساتھ صرف اچھی بات کرنا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تم اسلام کا تعارف کیسے کرو گے؟ ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، یا پھر شرک جو بھی ہو، بیسک چیز اس سے اچھی گفتگو کرو. اس سے جب بات چیت ہو تو اچھے انداز میں اس سے ملاقات کرو. اور شریعت نے 3 چیزیں فرمائی. سب سے پہلے تو یہ کہ جب اس سے ملو تو بہت اچھے انداز سے ملو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے بہت سارے ہیں. ایک صدقہ یہ ہے ان تلقی اخاک بوجہ طلق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی سے ملو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو گے، اللہ تمہیں اس پر بھی صدقے کا ثواب دیں گے. جب ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو. اگر آدمی آپ سے نفرت کرنے والا بھی ہوگا، تمہاری اس محبت بھری گفتگو کی بنیاد پر تمہارا دوست ہو جائے گا. اور آگے دوسرا حکم فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور جب بات چیت کر رہے ہو بہت اچھی بات کرو، ایسی بات کرو کہ اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اس سے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی، خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی ہیں. جو سراسر خیر ہے وہ فرشتہ ہے، جو سراسر شر ہے وہ شیطان ہے. جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے. اللہ نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر برائی بھی رکھی ہے. اگر تم اچھائی پر محنت کرو گے تو اچھے بنو گے، اور اگر برائی پر محنت ہوگی تو برے بنو گے. لہذا جب تم کسی سے ملاقات کرو، کسی کے ساتھ زندگی گزارو، تو تمہاری اچھائی ہی اپنے باہر لاؤ، برائی کو مت لاؤ. چونکہ اللہ نے دونوں صفتیں تمہارے اندر رکھی ہیں. تم اگر محنت کرو گے فرشتوں سے بھی اونچا مقام تم پا سکتے ہو. اگر تم گرو گے تو شیطان سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے. ابلیس بھی کہے گا مسکرا کر یہ تو مجھ سے بازی لے گیا، یہ تو میرا باپ نکلا. ابلیس بھی کہے گا. لہذا یہ 3 اصول شریعت کے بیان کیے گئے کہ آپس میں متحد ہونے کے لیے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی اس کو اپنائے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی تعریف فرمائی کہ ایمان، مسلم کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، مسلمان کہتے کسے ہیں. فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر آدمی کے ساتھ جب ملو تو اچھے انداز سے اس سے ملو، بات چیت کرو. اور آگے فرمایا کہ ایمان والا اگر تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، مسلمان کا ٹیگ اگر تم لگا رہے ہو، تو بیسک چیز یہ ہے کہ مسلمان تم تبھی کہلاؤ گے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک تمہارا دوسرا جو مسلمان بھائی ہے وہ تمہارے شر سے محفوظ رہے، تمہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا ہی عجیب علاقہ دیا. آپ نے اس مختصر سے جملے میں گویا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بھر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. اللہ کے رسول نے سب سے پہلا تذکرہ فرمایا زبان سے، کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور آگے بیدی ہاتھ سے فرمایا انسان اگر پاس میں ہے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، طاقت کی بنیاد پر اسے تھپڑ مارے یا کوئی اور اس کو ضرب لگا دے تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور جاتے ہوئے کسی کو ہاتھ آڑا دے تو گر سکتا ہے. لیکن زبان سے تکلیف کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تذکرہ فرمایا مسلمان وہی اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو. چونکہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے انسان کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کر اس پر تہمت لگا رہا ہے تو اسے نقصان پہنچے گا، اسے تکلیف پہنچے گی. اور انسان یہاں بیٹھ کر ایک وہ انسان جو ہمارے اس ملک میں بھی نہیں بلکہ باہر کہیں ہے، بیٹھے بیٹھے اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اس کی برائی بیان کر کے. اور انسان
بیٹھے بیٹھے رہ کر اپنی زبان کے ذریعے سے دو بھائیوں میں آپس میں لڑا سکتا ہے، اور ایک مسلمان اسی زبان کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑا سکتا ہے اور بھائی بہن میں دشمنی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو زبان کی جو تکلیف ہے، زبان کا جو نقصان ہے، وہ ہاتھ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ سارے سمندر کو اللہ کے رسول نے پیالے میں بھر دیا کہ مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک لحاظ کیا، آپ نے یہاں تک رعایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی آتا، چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے رسول اس کی مہمان نوازی فرماتے اور جاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تک اس کو رخصت کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہی اخلاق تھے جس کی بنیاد پر بغیر کسی جنگ کے بھی کئی صحابہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ او خدا کا آخری پیام لے کر دنیا میں آئے بندوں کی جبین جھکانے اللہ کے در پر، آئے بندوں کی جبین جھکانے اللہ کے در پر، سکھانے انسان کو احترام دنیا میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہیں انسانوں کو انسانیت سکھلائی، صرف مسلمان کے نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دور حیات میں کسی کو ذرا برابر بھی آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ امی جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا میں آرام کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بالکل دبے پاؤں، یعنی کہ ایسا گویا کہ کچھ پاؤں کے کچھ حصے سے آپ تشریف لا رہے ہیں، بالکل آہستہ، بالکل نرم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک سے آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہلکے انداز سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھر ہے، آپ کا حجرہ ہے، آپ اتنے آرام سے اتنے دھیرے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں اور تم آرام کر رہی ہو، میرے تیز چلنے کی بنیاد پر تمہاری نیند میں کہیں خلل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور آپ کے صحابہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ لکھ رہے ہیں کہ فلاں مکان لکھ رہے ہیں اور مکان کے بازو کسی کا نام لکھ رہے ہیں اور مکان کا نمبر لکھ کے اس کے بازو فلاں صحابی کا نام لکھ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، حضرت ابو بکر صدیق نے نام لکھا اور اس مکان کا نمبر لکھا اور اس کے بازو کسی کا نام نہیں لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر پوچھا کہ امیر المؤمنین کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری رعایا ہے کہ فلاں گھر میں یتیم ہیں، فلاں گھر میں بیوہ ہیں، فلاں گھر میں بیمار ہے، ان کی عادت کے لیے لسٹ بنا رہا ہوں کہ فلاں گھر میں فلاں جائیں گے، فلاں گھر میں فلاں جائیں گے۔ اور دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کے گھر کا نمبر لکھا ہوا ہے، مکان نمبر، لیکن اس کے بازو کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارتاً مجھے فرما رہے ہیں کہ شاید میں اس مکان میں تشریف لے جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید اس گھر پہ مجھے جانا ہے۔
پھر رات ہوئی. رات ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نماز سے فارغ ہوئے, تہجد وغیرہ پڑھے. فجر کے قریب آپ اس مکان کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں عمر ہوں. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کی گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں, ایک نوجوان آیا تھا, وہ آ کر چلا گیا اور وہ اپنی میری خدمت کر کے چلا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اتنا صبح سویرے اٹھنے والا, میرے سے پہلے کون آ کر اس گھر کی خدمت کر کے چلا گیا. تو میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کل میں اس سے بھی پہلے وقت میں آؤں گا. اور پھر جب دوسرا دن ہوا تو دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت چلے گئے اور جا کر بھی دروازہ کھٹکھٹایا کہ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں عمر ہوں, خدمت کے لیے آیا ہوں. اندر سے آواز آئی, ایک صاحب آئے, اللہ کے بندے آ کر انہوں نے کام کر کے چلے گئے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر ایسا کون سا اتنا نیک نوجوان ہے جو رات کی تاریکی میں اتنا جلدی آ کر کسی کو خبر نہ ہو, وہ آ کر کام کر کے چلا جاتا ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کل ایسا کرتے ہیں کہ تہجد میں نہیں بلکہ عشاء کے وقت سے ہی میں انتظار کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون ایسا نیک نوجوان ہے جو ایک بوڑھی عورت کی اتنی رات میں خدمت کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھ گئے اور اتنے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں, اندھیری میں ایک شخص وہ آہستہ سے بالکل ہلکے انداز سے دبے پاؤں بالکل آہستہ سے پیر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آواز دی کہ من انتا. انہوں نے فوراً کہا کہ ارے کون ہو؟ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, کہا کہ میں تو ابوبکر ہوں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین, آپ خلیفہ ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں, ہمارے امیر ہیں, آپ اتنی رات میں اتنی آہستہ سے آپ چل رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں, لوگ بڑے محنتی ہیں, مزدوری کرتے ہیں اور کوئی اپنے کام کے لیے جاتا ہے, تھکے ہوئے آتے ہیں, رات میں میرے چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ جا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری کچھ ذمہ داری ہے, اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر گئے اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر کی صفائی کی اور اس کے برتن کی صفائی کی, جتنے بھی اس کے گھر کے کام تھے سارے گھر کے کام کی صفائی کر کے وہ واپس آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو لوگوں کی اتنی رعایت کرتے ہیں اور لوگوں کی اتنی خدمت کرتے ہیں, اتنی ہمدردی کرتے ہیں, یہ امیر المؤمنین ہو کر بھی یہ لوگوں کی خدمت میں سے باز نہیں آتے. تو میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ یہ خدمت میرے حوالے کر دیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ میری ذمہ داری ہے, اس کا انجام دینا میرا فریضہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ کئی گھرانے ایسے تھے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تب نہیں پتا چلا کہ راتوں کی اندھیری میں ایک شخص تھے جو ہماری گھر کی ضرورت کی چیزیں گھر کے باہر آ کر چلے جاتے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کون خدمت کر رہا ہے. جب حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو پتا چلا کہ آج سے آنا بند ہے. مطلب یہ ہے کہ آج تک جو خدمت ہوتی رہی وہ حضرت صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی. تو میرے عزیزوں, یہ ہمدردی تھی اور یہ خیر خواہی تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. تب جا کر لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا, لوگوں میں اتفاق پیدا ہوا. اسی طرح کا واقعہ علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, تقریباً 2.5 سال آپ کی خلافت رہی اور پھر حضرت عمر خلیفہ بنے, امیر المؤمنین بنے, تقریباً 10 سال تک آپ کی حکومت رہی, آپ کا خلافت رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں لوگوں کی ضرورتیں پتہ کرنے کے لیے چلا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے علاقے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے,
اور کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے. یہ اصل مسلمانی تھی. ایک دور تھا جس دور میں انسان وہ بڑوں کی ایک مسلمان وہ بڑوں کی خدمت کرنے کو بوڑھوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا. آج کا دور تو ایسا ہو گیا دوسرے بڑے تو چھوڑو آج انسان اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ حضرات صحابہ تھے جنہوں نے اپنے گھر کے حقوق ادا کیے لیکن امت کے خاطر بھی اتنے بڑے ہونے کے بعد اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں وہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت میں وہ معائنے کے لیے رات میں دیکھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت وہ آگ جلائی ہوئی بیٹھی ہے, بچے روتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے ہیں. لمبا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے. کہنے لگی کہ بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں چولہے پر ہانڈی میں پانی ڈال کر اس کو پکا رہی ہوں. بچوں کو لگے کہ کچھ پک رہا ہے, اس امید پر نیند لگ جائے گی, وہ سو جائیں گے اور اس طرح کر کے میں اس رات کو گزار لوں گی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فوراً گئے بیت المال جا کر آٹا شہد ساری چیزیں لے کر آئے اور جب لے کر چلنے لگے تو آپ کے غلام آپ کے ساتھ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میری آپ میرے حوالے کر دیجئے, میں اس کو مکمل کر دوں گا, میں اس کو پہنچا دوں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے, میری ذمہ داری ہے ہر ایک کی خیر خواہی کرنا. خود آپ اٹھا کر لے کر گئے اور جا کر پھر ان کے لیے حلوہ بنا کر کھلایا اور پلایا اور پھر اس کے بعد باہر آ کر بیٹھ گئے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ المؤمنین آپ اندر بھی بیٹھ سکتے تھے, آپ جب تک وہ کھا رہے تھے آپ آ کر باہر بیٹھ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بچے رو رہے تھے. جب تک انہوں نے کھانے لیا میں باہر بیٹھا ہوا تھا تاکہ جب یہ کھا کر خوش ہو جائیں. میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں اسی طرح ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں. بس میرے عزیزوں یہ وہ حضرات صحابہ تھے جنہوں نے انسانیت سے ہمدردی کی اور انہوں نے اخلاق کو اپنایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اعظم ہیں. اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا, آپ اتنی ہمدردی آپ کے اندر تھی کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ آپ کی والدہ جب بھی آپ کے پاس آتی, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو مسئلہ پوچھا کہ ہم خود اس وقت امام اعظم تھے, سارے لوگ آپ سے مسائل حل کرتے, لیکن ان کے والدہ چونکہ یہ بہت کم عمری میں ہی اللہ نے انہیں مسند درس پر فائز کر دیا تھا, یہ سبق دینے والے بن گئے تھے. ان کی والدہ جب ان کے پاس آتی مسئلہ پوچھتی اور مسئلہ پوچھ کر کہتی کہ یہ مسئلہ فلاں بڑے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں ان سے جا کر پوچھ کر آنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ آپ درس پر فائز ہیں, مدرس ہیں, آپ اٹھتے اپنے والدہ کے لیے سواری کا انتظام کرتے اور آپ گھوڑے سواری پر آپ کو سوار کر کے آپ جاتے, جس کا وہ نام لیتے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھوانے لگاتے اور وہ صاحب پھر دوبارہ حضرت امام اعظم سے پوچھتے کہ آپ بتائیے. آپ کہتے میری والدہ چاہتی ہے کہ آپ بتائیں. حضرت امام اعظم ان کو بتاتے, پھر وہ ان کی والدہ کو بتاتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ اتنے بڑے امام ہیں, جب آپ کی والدہ آپ سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ فلاں سے پوچھنا ہے, وہ لوگ بھی آپ بعد میں آپ ہی سے پوچھ کر بتائیں گے, آپ ہی فوراً بتا دیتے تو بہتر ہوتا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں, میری والدہ کی تمنا و خواہش یہ ہے کہ وہ میرے سے بڑی عمر والوں کے پاس پوچھے. میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ کو بھی میری جو والدہ کی چاہت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. انہوں نے انسانیت کا اتنا لحاظ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے کی جو تعریف فرمائی یہی ہے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہو. دین اسلام نماز کا, روزے کا اور صرف عبادتوں کا نام نہیں, یہ دین اسلام وہ آپ کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, حسن معاشرت کی تعلیم آپ کو دیتا ہے, آپ دوست کس کو بنائیں اس کی آپ کو تعلیم دیتا ہے, آپ دشمنی کی آپ اللہ کی بنیاد پر دشمنی کس سے رکھیں, دوری کس
چیز سے اختیار کرے، دین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، ہم نے آپ کے پاس جو قرآن مجید کو بھیجا ہے اس میں آپ کا تذکرہ ہے، میرا آپ کا سب کا تذکرہ ہے، ہر ایمان والے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا تعقلون، ارے کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنیادی بات بیان فرمائی کہ دیکھو ایک مسلمان ہے تو آپس میں متحد رہنا ہے، متحد اور نہ ہونا، اختلاف پیدا ہونے کی جو جڑیں ہیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ پڑھو، دیکھو اللہ نے تمہارا بھی تذکرہ کیا ہے، ہر ایمان والے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپس میں متحد جو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ آج رشتوں میں جو دراریں آتی ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پر آتی ہیں کہ میاں بیوی میں وہ جو آپس میں نفرت پیدا ہو رہی ہے ایک دوسرے کی غلط فہمی کی بنیاد پر، بھائی بھائی میں جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ دشمنی پیدا ہو رہی ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر۔ اور غلط فہمی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ نے سورہ کلام پاک میں فرمایا کہ ہمارا مزاج یہ ہے جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کو بغیر تحقیق کیے اس کو مان لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے فتبینوا ان تصیبوا، اللہ فرما رہے اس کی اچھے سے چھان بین کرو، وضاحت کرو۔ ایک آدمی تیسرا آدمی وہ آپس میں بھائیوں میں دشمنی ڈالنے کے لیے کوئی بات آ کر کہے گا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے خلاف ایسا کہا ہے اور اب تم نے اس کو مان لیا، اللہ فرما رہے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ اور ایک دوست دوسرا دوست آپس میں اچھے تھے، ایک تیسرے شخص نے آ کر کوئی غلط بات کی بنیاد پر آپس میں نفرت ڈال دی، میاں بیوی میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اللہ فرما رہے اس کی بنیادی وجہ بغیر تحقیق کے خبر پر یقین کر لینا۔ آج کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا، واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا، آپ نے اس کی تحقیق نہیں کی، فوراً آپ نے اس کو سینڈ کر دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جس آدمی کے متعلق یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، کیا وہ حقیقت میں اس طرح کا گنہگار ہے؟ تم نے پھیلا دیا اور تمہارے اس پھیلا دینے کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی تو تم اس کے گنہگار ہو، تو گویا کہ تم نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں سے گناہ تم نے کما لیا۔ اللہ فرما رہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو، تمہاری اس خبر کی تحقیق نہ کرنے کی بنیاد پر وہ کسی کی عزت کو نقصان پہنچ سکتی ہے اور کسی کے رشتے میں درار آ سکتی ہے، لہذا یہ تمہارا پہلا اصول یہ ہے کہ تم اس کو تحقیق کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، اور لا یسخر قوم من قوم عسى، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق مت اڑاؤ، ایک عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ اور اللہ نے بڑا لطیف اشارہ اس میں فرمایا کہ عام طور پر آدمی اگر کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر و بڑائی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے مالی اعتبار سے، وہ اپنے سے کم والے کا مذاق اڑاتا ہے، ارے یہ تو اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کو تو کپڑے بھی صحیح سے پہننا نہیں آتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تب جا کر اس نے دوسرے کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا لطیف اشارہ اس میں فرمایا کہ دیکھو ساری انسانیت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک سارے کے برابر ہو، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ مالدار کو غریب پر فضیلت ہے، اور نہ کسی عہدے دار کو غیر عہدے دار پر فضیلت ہے، کسی کو کسی بنا پر فضیلت نہیں، جب سب برابر ہیں۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے کہ فلاں سید ہے، فلاں قریش ہے، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میرا قبیلہ اونچا ہے، میرا خاندان اونچا ہے، نہیں،
اللہ نے فرمایا لتعارفوا، یہ تو بس پہچان کے لیے، تو تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کو کسی بنیاد پر فضیلت نہیں، فضیلت ہے تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اور جب تمہارے اندر تقوی ہوگا تو تم ایک دوسرے کا احترام کرو گے، ایک دوسرے کا عزت کرو گے، کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تجسسی مت اختیار کرو کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، اس کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے، تم اس میں مت پڑو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کریں گے، تمہارے بارے میں اس سے سوال نہیں کریں گے، لہذا اس چکر میں مت پڑو۔ یہ بھی نفرت کا سبب ہے، یہ بھی محبت ختم ہونے کا سبب ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس مت کرو کہ مان کے چلے کسی نے آپ سے سلام نہیں کیا، کسی جلدی میں تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تو متکبر ہے، اور بدگمانی مت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بدگمانی مت کرو۔ اور جب تم بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے، اور جب تم تجسس کرو گے تو آگے اللہ نے فرمایا کہ تم غیبت کرو گے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور جب تم غیبت کرو گے اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اگر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے بھائی کو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور تم سارے رشتہ داروں کے سامنے بیٹھ کر اگر اس کو نوچ کر کھاؤ گے تو تمہیں کتنا برا لگے گا؟ کیا تمہیں اس طرح پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، تم تو ناپسند کرتے ہو، تو جس طرح تمہارا بھائی جب انتقال کر گیا اور اس کے مرے ہوئے آدمی کے گوشت کے کھانے سے تم نفرت کرتے ہو، ایسے ہی تم نفرت کرو غیبت کرنے سے، ورنہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ گوشت کھانے میں تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، دکھنے میں بڑی چھوٹی ہیں لیکن یہ دین کا خلاصہ ہے۔ آج ہم بجائے اس کے اپنے وقت کو ان چیزوں میں لگانے کے، ہم دین اسلام کے پھیلانے میں اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنے میں ہم اس کو لگائیں۔ آج ہمارا مشغلہ بن گیا کہ ہم بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنے کی ہم برائی کر دیتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم پہلی بات نیکی کرتے ہو تو نیکی کو بچا کر بھی تو میرے پاس لے کر آؤ، ادھر نیکی کیے ادھر بیٹھ کر غیبت کر لیے تمہارے ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ لہذا یہ دین اسلام کے احکامات کو ہمیں اپنانا ہے۔ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے اس کے ہاتھ سے اس کے زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میرے سے اگر ایک مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو گویا کہ میرے اندر مسلمانیت وہ مسلمانی نہیں ہے، اس کو میرے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہماری اس مسجد کا جو کنسٹرکشن کا کام تھا دھیرے دھیرے وہ مکمل ہونے کو ہے۔ یہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون کی بنیاد پر ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ابھی کچھ کام باقی ہے اور اس کے علاوہ کچھ رقم کی ادائیگی اور باقی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے اور تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔